بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال میں مجھے ادارہ علوم الاسلامی نے دعوت دی تھی کہ اس موضوع پر تقریر کروں، الحاد کی جڑیں اور ان مقبول رجحانات کے مقابلہ کرنے کے مؤثر طریقے۔ تو یہ کچھ ابتدائی کلمات ہیں، تقریر آگے آ رہی ہے۔ میں نے غور کیا تو اس تقریر میں الحاد کا تو میں نے سرے سے تذکرہ ہی نہیں کیا ہے، مگر دراصل تقریر اسی موضوع سے متعلق ہے، کیونکہ الحاد کی جڑ یہ ہے کہ مغربی علم سے مرعوب ہونا، اور مغربی علم جو ہے وہ الحاد سے بھرپور بھرا ہوا ہے، اور جو بھی آدمی مغرب سے اور مغربی علم سے مرعوب ہے تو وہ چاروں ناچار الحاد کی طرف مائل ہوگا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم موضوع بے موضوع ایک دعویٰ کو لے کر اس کی خلاف دلیل پیش کریں، یہ مسائل جڑ تک نہیں پہنچیں گے، بلکہ جڑ اس مسئلے کی یہ ہے کہ ہم مغربی علوم کا جو چمک دمک ہے اس کو توڑ دیں، تو پھر وہ اسلام کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے، آگے تقریر آ رہی ہے۔ آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سال ہم لوگوں نے مولانا فیض الرحمان عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ایک پروڈکٹس کے نام سے پروگرام شروع کیا تھا، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے اور ایکسلنس کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا، اور مقصد ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اب جب درس نظامی کی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ ادارے سے رخصت ہوں تو ہماری ملاقات یونیورسٹیز میں موجود ہمارے جو بعض اکیڈیمیا کے اسکالرز ہیں ان سے ہو سکے، ان کے خیالات ہم مختلف ایشوز پر سن سکیں، تاکہ پھر یہ جو پڑھائی آپ نے یہاں پر کی اس کے ساتھ جب وہ چیزیں مل جائیں تو انشاءاللہ بزیز ایک اچھا امتزاج بن جائے گا، اور پھر ہم آپ کو دنیا میں بھیجیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم یہاں جمع ہیں، پروڈکٹس کا دوسرا پروگرام ہونے لگا ہے۔ مولانا فیض الرحمان عثمانی صاحب رحمہ اللہ آج ہم میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن یہ سب بزرگ ہمارے بزرگ ہیں، اور آج ہمارے پاس ڈاکٹر اسد زمان صاحب موجود ہیں جو کہ ابھی ہم سے انشاءاللہ عزیز بات چیت کریں گے، اور اس سے پہلے کہ میں مائک ان کے حوالے کروں، کیونکہ میں بھی اب مولوی صاحب بن گیا، اور مولوی صاحب بعض لمبی کرنا پسند کرتے ہیں بعض دفعہ، تو میں تھوڑی ایک اور چیز یہاں پر ذکر کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے مختصر ایک دو لائنوں میں ادارے کا تعارف میں بیان کر دوں، ان کو اپنی آڈینس کا تھوڑا اندازہ اس سے ذرا بہتر ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پر اس وقت جو یہ ہماری آڈینس ہے، یہ ہمارے ماشاءاللہ اس سال کے دورہ حدیث کے پروگرام کے فضلائے کرام ہیں، اور فیض الرحمان عثمانی صاحب ان کو رجال الاثر کہا کرتے تھے، مین آف دا ٹائمز۔ ان حضرات نے درس نظامی کی تکمیل بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے فیڈرل بورڈ سے میٹرک کو رکھتے، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں BA کی ڈگری بھی اس کے لیے اس پروسیس سے ماشاءاللہ گزرے ہوئے ہیں۔ تو بہت ذوق اور شوق سے، اور بلکہ کئی اور حضرات آج صبح مجھے ملے اور کہا کہ ڈاکٹر اسد زمان صاحب آ رہے ہیں تو ہم بیٹھ سکتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ چلیں پیچھے ہم کرسیوں کی ایک لائن لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس نشست کو بہت زیادہ مفید بنائے، اور ڈاکٹر صاحب کا بے انتہا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ میں اب اپنا مائک بند کر کے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بات چیت شروع کریں، اور انشاءاللہ پھر باقی سوالات کی نشست بھی ہو پائے گی۔ ہم نے 8 سے 10 کا یعنی 10 بجے تک کا سلاٹ رکھا ہوا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب اس ٹائم کو استعمال کرنا بہتر سمجھیں۔ آپ کے کوئی سوالات ہوں گے انشاءاللہ اس کے لیے بھی وقت رہ جائے گا، اور ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے الحاد کے موجودہ رجحانات اور ان کا مؤثر جواب۔ اور ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ وہ منفرد ہے، اور اس قسم کی بات میں نے کسی اور سے سنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی ہے، اور اس کی شاید میں ذاتی اپنی وہ سناؤں کارگزاری تو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میں کس رخ پہ جا رہا ہوں۔ میں نے
اہل مغرب یعنی مغربی درس گاہوں میں سے سب سے جو اعلیٰ ترین ہے سے کوالیفیکیشن حاصل کیا، اور پھر وہیں میں پڑھا رہا تھا اس کو آئیوی لیگ یونیورسٹیز میں، اور کافی اپنے آپ کو عقل مند اور دانش مندوں میں شمار کرتا تھا۔ پھر وہ تبلیغ جماعت سے کچھ لوگ آئے ان پڑھ قسم کے، اور میرے سامنے دعوت دی۔ میرے شیلف پہ جو ہے بڑی بڑی قرآن کی تفسیریں پڑھی ہوئی تھیں، تو میں نے سوچا کہ یہ لوگ مجھے کیا بتلائیں گے دین کے بارے میں، مگر جب اس نے شخص نے مجھ سے بات کی تو وہ بتلا رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ ہزاروں بار سنی تھی بات، اور مگر جب اس نے کہا تو اس نے اس یقین کے ساتھ کہا کہ میں نے اوپر دیکھا کہ شاید مجھے بھی فرشتے نظر آ جائیں، مجھے پتہ چلا کہ اچھا یہ کوئی اور چیز ہے، یہ ایمان کی جو کیفیت ہے یہ کتابوں سے پڑھنے سے اور عقل سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ پھر مجھے تجسس پیدا ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر میں نے زندگی کے کافی بڑا عرصہ تبلیغ میں لگایا۔ تبلیغ میں لگا کہ ایک بات سمجھ میں آئی، ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایمان بالغیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں قرآن سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ تو یہ غیب کیا چیز ہے؟ اور خیر غیب تو اللہ تعالیٰ ہیں، فرشتے ہیں، یوم القیامہ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، مگر غیب جو ہے یعنی یؤمنون، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بات پہ بھروسہ ہو جائے ظاہر سے زیادہ، جو نظر آ رہا ہے اس سے ہم انکار کر دیں، اور جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کا اقرار کریں۔ یہ بہت مشکل ہے، یعنی یہ بات کہنے میں آسان ہے، مگر ہم لوگ کی زندگی بھر کی عادت ہے کہ بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، اس میں اللہ تعالیٰ بیچ میں کہاں سے آئے، نظر نہیں آتے کہیں پہ، تو ہمارا ایک ایمان بن جاتا ہے کہ پیٹ ہمارا کھانا بھرتا ہے، نیچرل بات ہے، فطری بات ہے۔ اب اس ایمان کو جو کہ یعنی ایک زندگی بھر کا تجربہ ہے، اس سے انکار کرنا، یہ عقلی طور پہ تو انسان کر سکتا ہے، مگر دل یہ کہے کہ نہیں یہ کھانا میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے، اللہ تعالیٰ پیٹ بھرتے ہیں، یہ مشکل ہے۔ یہی ایمان کا مقام ہے جس کے لیے محنت کرواتے ہیں۔ الحمدللہ کافی وقت گزارنے کے بعد کچھ نہ کچھ اس کی کیفیت کا احساس ہو گیا، کبھی کبھی حاصل بھی ہو جاتی تھی۔ تو ایک بہت بڑا معمہ میرے دل میں پیدا ہوا، اور وہ معمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو نور ملے گا اور کافروں کو نور سے ظلمات کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہاں پہ میرے ذہن میں تو بات صاف ہے کہ یہاں سے نور سے علم مراد ہے۔ تو اب میں نے جو قرآن میں دیکھے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور دنیا میں دیکھتا ہوں تو اس کا بالکل الٹ نظر آتا ہے کہ سارا نور، سارا علم جو ہے وہ تو اہل مغرب کے پاس ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے سیکھنا آئے، کوئی بھی یعنی نیوٹرل آدمی لے لیں، تو اس سے کہیں کہ اچھا بھائی علم سیکھنے کہاں جانا چاہیے، تو کہے گا ہارورڈ جائیں گے، شکاگو جائیں گے، اسٹینفرڈ جائیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ دیوبند جائیں گے یا۔ تو یہ بات تو ٹکراتی ہے اس سے جو قرآن کہہ رہی ہے کہ نور تو ہمارے پاس ہونا چاہیے علم کا، مگر بظاہر ایسا نظر آتا ہے۔ اب یہ تبلیغ کی ٹریننگ تھی، میں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سچ ہے، جو آنکھیں دکھلا رہی ہیں وہ جھوٹ ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا ہے عقل کو۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ اس دل کو میرے اوپر کھول دیں، کیونکہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ سارا علم ان کے پاس ہے، ہم لوگ یہاں جاہل بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں آتا ہے دنیا کا، تو کیسے یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ علم سے یعنی نور پیدا ہوتا ہے۔ تو یعنی اسلام ہمیں ایمان علم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ
میرے خیال میں 10-15 سال لگے. تو بہت یعنی آہستہ آہستہ یہ بات مجھ پہ کھلی، اللہ تعالیٰ نے کھولی کہ جس چیز کو مغربی لوگ علم کہتے ہیں وہ اصل میں علم کا دھوکہ ہے، اور اصل علم واقعی اسلام ہی میں ہے اور قرآن ہی میں ہے. مگر اس کی یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اور اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے. اس میں یعنی جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت یعنی امت کا بنیادی مسئلہ کیا ہے. امت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کفر کا تو مطلب یعنی ایک تو عام مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے انکار، مگر ایک اور مطلب ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے انکار. تو اس وقت امت نے اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سے انکار کیا ہوا ہے. اور وہ کیا انکار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں لکھا ہے کہ یہ چیز جو میں نے تمہیں دی ہے خیر مما یجمعون، اس سب سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. اب یہاں پہ عموماً تفسیر آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھتا ہوتا ہے کہ یہ وہ مال ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، مگر میرا خیال میں یہاں پہ مراد ہے وہ علم ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ ساری دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر علم کوئی چاہتا ہے تو وہ علم تو اہل مغرب نے جمع کیا ہے اور پچھلے 300 سال میں جمع کیا ہے، اور یہ علم جو ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین علم ہے. اگر ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اس علم کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اور آج یعنی مسلمانوں میں تہجد گزار اور یعنی ہر قسم کی یعنی ایماندار قسم کے لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی جو پستی ہے اور پسماندگی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مغربی علوم رائج کریں، تاکہ یہ کہ مدرسے والے بھی مغربی علوم سیکھیں گے تب جا کے کچھ ہماری بات بنے گی، ورنہ ہم یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل علوم ہیں یہ اس وقت ہمارے کام نہیں آ سکتے. تو اب یہ بات ذرا حیرت انگیز ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، تو وہی شروع کہاں سے ہوتی ہے کہ اقرأ پڑھو، اور اس میں ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب یہاں پہ دیکھیں سوچیں ذرا صورتحال کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی تلاش میں ہیں، یعنی اس وقت ان کو غار حرا میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ کس نے بنایا مجھے، کس نے دنیا کو بنایا. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. تو کس طرح سے تعارف کروا رہے ہیں کہ علم الانسان ما لم یعلم، اپنے آپ کو معلم کے طور پر تعارف کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی ہیں کہ وہ سمندر خالی ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس اپنی صفت کو چنا. تو اس کی بہت اہمیت ہے. اور وہ علم جو انسان کو یہاں پہ ایک بشارت دی جا رہی ہے کہ علم میں دوں گا، کیونکہ اس وقت علم دیا نہیں ہے. علم الانسان ما لم یعلم، وہ علم جو دیا وہ کیا علم تھا؟ وہ اس علم نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا. اور اس بات سے سب کو اعتراف ہے، یعنی یہ ہم مسلمانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک کافر عیسائی تاریخ دان ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے The 100، اور یہ بات یعنی مشہور ہے، یعنی اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. اس نے کہا کہ وہ کون سے 100 آدمی تھے جنہوں نے تاریخ پر سب سے زیادہ اثر کیا. تو اس میں نمبر 1 کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے عیسائی دوستوں نے کہا یہ تم نے کیسی حرکت کی کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ لاتے. انہوں نے کہا کہ میں تو صرف تاریخ دان کی حیثیت سے یہاں لکھ رہا ہوں کہ وہ کون سا ایک آدمی جس کی انسان کی تاریخ پہ اثر ہوا. یہ میں اچھا برے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، اس میں ہٹلر بھی آ سکتا ہے، اور وہ میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ پہ اثر کس کا سب سے زیادہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر یہ ہے کہ ابھی بھی اربوں لوگ ان کا نام لیتے ہیں، اور 1000 سال تک مسلمانوں کی جو تہذیب تھی، جو معاشرہ تھا، اس نے ساری دنیا کو متاثر کیا. وہ جو تو اب یہ علم کا تو یہ اثر تھا. تو اب مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بظاہر وہی علم ہے، تو ہم لوگ یہ انقلاب کیوں نہیں لانچ کر سکتے ہیں؟
یہ وہ علم جو اتنا انقلابی تھا کہ اس نے دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، کیا وہ علم ہمارے پاس ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم کر کے دکھلائیں اس کا جو تقاضا ہے، تو وہ تو ہم نہیں دکھلا رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ لوگ یہاں سے فارغ ہو کے پھر دنیا بدل کے رکھ دیں گے؟ تو اس علم میں تو یہ طاقت ہے اور اس میں کسی کو انکار نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک بنیادی بات ہے جو ہمارے وہ تبلیغ کے رسالے میں دنیا میں انہوں نے لکھی ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج، اس قسم کا کوئی ٹائٹل ہے نا، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شروع کرتے ہیں کہ ساری دنیا اندھیرے میں تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہوا اور قرآن کی شکل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ساری دنیا میں روشنی پھیلا دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسانیت جو ہے وہ ایسے ایسے کارنامے دکھلائے اسلام والوں نے کہ دنیا حیران ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا اہم کردار کہ آخر کیا وجہ تھی کہ یہ مٹھی بھر کے بدو جو صحرا میں رہتے تھے اور جن کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا دنیا میں، یعنی آپ اگر وہ ان کی پڑھیں ابو الحسن علی ندوی کی کتاب کے مسلمانوں کے عروج اور زوال اور دنیا پہ اس کا اثر، اس میں وہ دکھلاتے ہیں کہ دنیا کی سب سے پسماندہ ترین قوم یہ تھے اور ان کا جو ہے وہ کسی صف میں شمار نہیں تھا، مگر اس علم کی برکت سے انہوں نے ساری دنیا کے سردار بن گئے۔ تو آج بھی ہم مسلمان بہت پسماندہ ہیں، تو کیا یہ علم ہمیں ساری دنیا کا سردار نہیں بنا سکتا ہے؟ کیا اس علم نے اپنا اثر اس کا ختم ہو گیا ہے؟ بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے۔ یہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ میری آنکھیں جو دکھلا رہی ہے اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتلا رہے ہیں، اس میں بہت بڑا تضاد ہے، اور اس تضاد کو حل کیسے کیا جائے؟ اس کے برعکس یہ تو ایک قصہ ہے جو اس کے برعکس اہل مغرب اپنا داستان سناتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ ہر شخص جو مغربی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ اسی قصے کو لے کر چل رہا ہے کہ ساری دنیا تاریکی میں تھی 16ویں صدی تک یا 15ویں یا 14ویں، اس کی تاریخ کا پہ اختلاف ہے۔ بہرحال جب تک یورپ والوں نے کے اوپر ایک نور کی تجلی ہوئی جس سے وہ پھر سے زندہ ہو گئے، رینیسانس کہتے ہیں، اور وہ وہاں ان کا تاریکی کا دور تھا، ان کا زمانہ جاہلیت تھا، اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں یا مڈل ایجز کہتے ہیں یورپ والوں کی۔ پھر جب انہوں نے عقل پکڑی کسی طرح سے اور پھر انہوں نے سوچنا شروع کیا، تو انہوں نے ان کے پاس ایسے علم کے ذخائر اللہ تعالیٰ نے کھولے، تو نہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کھولے مگر خیر کہ ساری دنیا حیران رہ گئی، انہوں نے ایسی ترقی کی کہ وہ ساری دنیا پہ غالب آ گئے اور ساری دنیا پہ چھا گئے، اور آج بھی ان کی مصنوعات ہی ساری دنیا میں رائج ہیں، اور ان کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں تاریخ میں۔ یعنی تاریخ شروع ہوتی ہے 16ویں صدی میں یورپ کے عروج سے، اس کے پہلے تو یعنی جاہلیت کا زمانہ تھا، انسانیت کی جاہلیت کا زمانہ تھا۔ تو اب یہ قصہ اور وہ قصہ، ان دونوں میں کوئی مماثلت ہی نہیں ہے، تو اب کون سا قصہ صحیح ہے؟ اور ہماری آنکھیں تو یہ دکھلا رہی کہ یورپ والے صحیح کہہ رہے ہیں، مسلمانوں والے کے ہوگا کچھ انہوں نے کیا ہوگا کارنامے، مگر وہ سب تو اب مٹی کے اندر چلے گئے، اور آج تو وہ علم میں کوئی وہ شاخ جو بے برگ و نوا ہے، جیسے اس نے کہا ہمارے حالی نے مسدس میں، اور کہ اس اسلام کا جڑیں تو موجود ہیں، درخت بھی موجود ہے، مگر اس میں کوئی پھل نہیں آ رہا، کوئی پتے نہیں۔ تو اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ وہ علم جو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ تعالیٰ یعنی اپنی نعمت بتلا رہے ہیں کہ یہ میری بہترین نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دی ہے، اب اس نعمت کا ہمیں سے کوئی فائدہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ تو
میرا ہم لوگ کا اس وقت کا جو مسئلہ ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہم لوگ معتزلہ کا مسئلہ جو ہوا تھا پہلے، تو اس میں ماڈرن معتزلہ، ہم لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جو اینشنٹ یعنی پرانے معتزلہ تھے ان کے سامنے مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اسلام کے سیدھے سادے لوگ تھے، یونانی فلسفہ بڑا ہی لچھے دار اور پیچیدہ اور مشکل اور دقیق اور ہر قسم کی اس میں بحث تھی، وہ ان کے سامنے آئے تو ان کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں، اور ان کے لوگوں نے کہا، معتزلہ نے کہا کہ دراصل جو ہے وہ عقل جو ہے اس کا مقام بھی وحی کے برابر ہے، اور اس کی ایک بہت واضح دلیل ہے کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے سے قرآن کو سمجھتے ہیں، تو عقل پہلے آئی پھر قرآن بعد میں آئی۔ تو چنانچہ ہمارا ان معتزلہ نے کہا کہ عقلی طور پہ جو مسئلہ ثابت ہے وہ ہم اس کو وہی مقام دیں گے جو ہم قرآن کو دیتے ہیں، مگر یہاں پہ عقل سے ان کی مراد یونانی فلسفہ تھی، کیونکہ وہ عقل کے میدان میں بہت انہوں نے کارنامے دکھائے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کا دعوت تھا اور یہ قبول ہو گیا، تسلیم ہو گیا، اور بادشاہ نے اس کو لاگو کیا، اور اس پہ پھر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ تشدد ہوا علماء پہ، اور زیادہ تر تو ساتھ ہو گئے مگر کچھ نے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ اگر یہ بات وہاں پہ یعنی اسلام میں قبول ہو جاتی تو پھر اسلام کے ساتھ وہی حشر ہونا تھا جو عیسائیت کے ساتھ ہے، کیونکہ عیسائیت بھی اسی طرح سے ختم ہوئی کہ انہوں نے یونانی فلسفے کے بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ شامل کر لی تھی۔ تو یونانی فلسفے کے جتنے مسائل تھے نا موٹے موٹے، اس میں یہ تھا کہ زمین جو ہے وہ کائنات کا مرکز ہے، اور بہت ساری اور چیزیں تھیں، ارسطو، یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ثابت ہو چکی ہیں جو ان کے طبعی علوم کے بارے میں معلومات تھی۔ تو وہ چیز جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو قرآن کے برابر ہے، وہ یعنی تقریباً یہ کہ 90% 99% غلط ثابت ہو چکا ہے۔ تو آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ آج ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ مغربی علوم جو ہے ان کی سطح وہی ہے جو قرآن کے علم کی ہے، یا اس سے زیادہ ہے۔ اس شعبے سے میرا تعلق رہا ہے، اسلامک اکنامکس۔ اس میں کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ جو مغربی معاشیات کے ماہرین کہتے ہیں وہ قرآن سے ڈائریکٹلی متضاد ہے، اپوزٹ ہے۔ جس کا ایک بہت بڑا مسئلہ اسکیئرسٹی والا ہے کہ اصل بات عقلی طور پہ صحیح لگتی ہے کہ اصل یعنی معاشیات شروع کی ابتدا ہے چیزوں کا کم ہونا، کیونکہ اگر سب کے پاس وافر مقدار میں ساری چیزیں ہوتی تو معاشیات کا مسئلہ سمجھنے یعنی ضرورت ہی نہیں تھی کسی کو اس موضوع کو چھیڑنے کی۔ تو چیزوں کا کم ہونا، اسکیئرسٹی اس کو کہتے ہیں، یہ جڑ ہے معاشیات کی۔ تو جو ہمارے پہلے لوگ تھے، مودودی صاحب، باقر صدر، ان لوگ نے اسلامی معاشیات کی پہلی مرتبہ تذکرہ کیا، کیونکہ ایسا موضوع اسلام میں ہے نہیں فی نفس ہی الگ سے، اور اس کی الگ وجوہات ہیں جو اس وقت اس کی تفصیل کا وقت نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے ہم انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جو قرآن میں اپنا فضل اللہ کے تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت وافر مقدار میں ہمیں چیزیں دی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیزوں کی کمی ہی پر اس علم کا انحصار ہو۔ تو اصل میں جو انقلابی ایک جذبہ تھا وہ اس طرح سے پیدا ہوا تھا کہ اس وقت یعنی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں تقریباً 90% اسلامی دنیا جو ہے وہ مغلوب تھی، کالونائز تھی، مغرب کا تسلط تھا اس پہ۔ تو یہ انقلابی لوگ ایک اسلامی انقلاب لانا چاہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ایک بنیاد ہوگی، اس کی بنیاد ہمارا ایک الگ فلسفہ ہے، ہمارا الگ معاشی نظام ہے، ہمارا الگ سیاسی نظام ہے۔ ہر زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ اسلام کا، کیپٹلزم سے بھی اور کمیونزم سے بھی، دنیا میں سارے جو رائج نظامات ہیں ان سب سے الگ ہے اور ان سب سے برتر ہے، اور اس کی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ تو مگر جب آزادی حاصل ہوئی تو انقلاب نہیں آیا، اور
اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو ہمارے سردار بنے، جو ہمارے لیڈرز بنے، وہ مغرب سے مرعوب تھے اور انہوں نے وہی مغربی نظام چلانا چاہا جو پہلے سے چل رہا تھا۔ اسلام کا نام تو رکھ لیا، اسلامی ریپبلک آف پاکستان، اور اس میں شروع میں برکت کے لیے بسم اللہ پڑھ لی اور کہا کہ ہاں یہاں اسلامی قانون لگیں گے، مگر اس کی حقیقت سب کو معلوم ہے۔ ابھی تک سود کا کیس چل رہا ہے کورٹ میں، حالانکہ یہ بالکل ہی صریح بات ہے۔ تو اسلامی جو انقلاب آنا تھا وہ انقلاب نہیں آیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک پہلا جنریشن تھا، پہلی نسل تھی، دوسری نسل اسلامی معاشیات کی جب پیدا ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ انقلاب تو بہت دور کی بات ہے، آنے والا نہیں ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ یہی موجودہ جو نظام ہے اس کو اسلامائز کرنا چاہیے، اس کا ختنہ کر کے اس کو مسلمان کر دیں، کیونکہ جو اصل کام ہے کہ اس کو پھینک کے نیا سرے سے اسلامی نظام لائے وہ ممکن نہیں ثابت ہوا۔ تو اب ایک یعنی پریکٹیکل بننے کی بات ہے کہ ایسے خواب دیکھنے سے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس کے بجائے ہم کوئی عملی کام کر کے دکھائیں۔ تو جو موجود ہے نا اسی کو لے کر اسی کے ساتھ اسی کو اسلامائز کرنے کی کوشش کریں۔ تو اسلامی معاشیات جب انہوں نے کہا کہ اچھا اسی کو اسلامائز کرنا ہے تو ان کو ضرورت پڑی کہ پھر اس کو سمجھیں۔ جو ہمارے انقلابی لوگ تھے انہوں نے اس کو سمجھنے کی ضرورت، سب کچرا ہے اس کو پھینکو اور نئے سرے سے اپنا ایک نظام لے کے آؤ۔ تو وہ تو خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ تو اب جن لوگوں نے کہا کہ اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے، انہوں نے کہا پھر اس کو ہمیں اسٹڈی کرنا ہوگا، یہ ہے کیا چیز۔ تو وہ گئے اور انہوں نے بہت سارے لوگوں نے میری طرح سے پی ایچ ڈی حاصل کی معاشیات میں، میری پی ایچ ڈی معاشیات میں ہے، اور ہمارے اسلامی معاشیات کے ماہرین میں سے اکثر نے اس قسم کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے۔ تو پھر وہ مرعوب ہو گئے، اور یہ یہاں پہ جو بنیادی مسئلہ ہے نا، وہ اقبال نے عرض کیا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو مدینہ و نجف دو علم کے بڑے بڑے مرکز تھے اسلام کے، پرانے زمانے میں تھے، اب نہیں ہیں۔ مگر باقی ساری امت کی آنکھیں تو خیرہ ہو چکی ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں جو اس وقت امت کو درپیش ہے وہ روحانی ایک مرض ہے۔ اور روحانی مرض یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اجتماعی طور پہ کہ اس وقت ہماری راہ نجات جو ہے وہ مغربی علوم کے حاصل کرنے میں ہے اور قرآن میں نہیں ہے۔ اور اس علم میں یعنی چاہے کوئی آدمی اگر زبان سے یہ کہہ دے تو میرے خیال میں تو پھر اس کے ایمان کے بارے میں فتویٰ پوچھنا ہوگا مفتی کے بارے میں صاحب سے۔ مگر عملی طور پہ تو ساری امت یہ کر چکی ہے، عملی طور پہ تو امت اسی فتوے میں عمل کر رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھائیں گے، تو 99% بچے جو ہیں وہ مغربی علوم پڑھ رہے ہیں، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کا بھی ذہن اس سے زیادہ فرق نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے علم جو ہے وہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقامات پہ پہنچا سکتے ہیں، مگر دنیا میں اعلیٰ مقامات حاصل کرنے ہیں تو ہمیں مغربی علوم ہی سیکھنے ہوں گے۔ یہ دین ہمارا موجودہ دنیا کے مسائل میں کوئی رہنمائی نہیں دکھلاتا، کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس وقت اگر ہم بنکاری کرنا چاہتے ہیں تو مغرب والوں سے اس کو اصول سمجھنے پڑیں گے، اور پھر اس میں ہم اپنی یعنی فقہ وغیرہ کے مطابق سے کچھ ترمیم کر لیں تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، قباحت نہیں ہے۔ مگر جس چیز بھی سیاست کے اصول بھی ہم وہاں سے سیکھیں، اور تعلیم کے اصول بھی، صنف بندی، امتحان، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اہل مغرب کی اختراعات ہیں، جو ہمارے اصلی نظام جو ہمارا مدرسہ نظامیہ وغیرہ تھے اس میں اس قسم کے طریقے نہیں تھے جو ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں، وہاں کا طریقہ تعلیم بھی الگ تھا۔ تو گویا زندگی کا ہر شعبہ اس وقت مسلمانوں میں
ہمارا عدل کا نظام بھی مغرب سے مستعار ہے، اور یہ ہماری گورنمنٹ کا نظام بھی، اور ہمارے گھروں کے نظام بھی مغرب کی ترتیب پہ چل رہے ہیں، بازار کا نظام بھی، تعلیم کا نظام بھی، زندگی کا ہر شعبہ جو ہے وہ نقل پہ چل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی اسلام اجنبی بن کر آیا تھا تو اجنبی بن جائے گا، تو حقیقت ایسا ہے کہ ہم میں سے کسی نے اسلام کو دیکھا تو نہیں۔ زندگی کے کون سے شعبہ ہے جس میں ہم نے اسلام دیکھا ہے؟ ہاں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، مگر اس کی عملی شکل کسی نے نہیں دیکھی، ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں، تو کیسے دیکھیں؟ تو بات اب کہنی مجھے یہ ہے کہ یہ جو مغربی علوم ہیں یہ اصل میں علم نہیں ہے، اور علم کا دھوکہ ہے۔ اچھا، آپ لوگ تو سب طالب علم ہیں، تو یہ بتلائیں کہ علم کی تعریف کیا ہے؟ آپ کو سکھلایا گیا ہوگا، کوئی مجھے بتلائے۔ بندے کی روح سے اس کی جو عربی میں تعریف کی گئی تھی، جو قطبی میں ہم نے پڑھی تھی، وہ تھی ما یدرک عند العقل، اس کو علم کہتے ہیں۔ پھر اس کا ترجمہ کر کے مجھے بتائیں۔ یعنی جو چیز آپ کے ذہن میں آ جائے اس کو علم کہتے ہیں۔ اچھا، جو بھی چیز ذہن میں آ جائے۔ میرے خیال میں خیر یہ تو ایک جنرل بات ہے، جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے خیال میں علم وہ چیز ہے جو ہمیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں رکاوٹ آئے وہ جہالت ہے۔ تو اگر ہم اس کو اپنا معیار بنا لیں علم، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس قسم کے اشارے دیے ہیں قرآن میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کا تو تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہے۔ علم ہمیں اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی سارے علم ان کے رکھتے ہیں، اور اس میں سے کچھ حصہ جس کو مرضی آئے دیتے ہیں، جیسے کہ آیت الکرسی میں ہے۔ تو یہ بات تو ظاہر ہے کہ یہ مادی چیزوں کا علم جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ فی نفس ہی اس میں یہ کیفیت ہے، بلکہ اس لیے کہ جن لوگوں نے اس علم کو وضع کیا انہوں نے اپنے دین سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ جو ان کے یعنی عیسائیت سے انکار کر دیا تھا، تو یہ جو اس کے اندر جو ایک گہرا کفر ہے وہ اس علم میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، جھلک اس کی آتی ہے، اور وہ جو بھی پڑھتا ہے اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ علم جو ہے یہ ہمیں اصل علم سے دور کرتا ہے۔ تو جس چیز کو ہم علم کہتے ہیں وہ دوسرا ہے، اور جس چیز کو وہ علم کہتے ہیں وہ دوسرا ہے۔ اسی لیے اور چونکہ ہم نے ان کے علم کی تعریف کو قبول کر لیا، اس لیے ہمیں ان کا علم زیادہ قیمتی لگتا ہے۔ انہوں نے علم کو کیا بنایا؟ دراصل یہ یورپی قومیں جو ہیں، انہوں نے یہ سب سے یعنی وحشی اور بربر قسم کی قومیں تھیں، اور انہیں ساری دنیا میں تسلط کے لیے یعنی لوٹ مار مچائی۔ تو ان کے نزدیک علم کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان پیسہ کما سکے، اور آج جو بھی یہ مغربی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے ذہن میں بھی یہی خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی میرے پاس بے شمار طلباء آئے ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں کیا چیز، کون سا سبجیکٹ پڑھوں جس میں مجھے سب سے زیادہ پیسے بنیں۔ تو ہمارے یعنی جو مغربی تعلیم زدہ لوگ ہیں ان کا تو یعنی ذہنیت ہی یہی بنائی جاتی ہے کہ زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کو یہ تعلیم دی جائے کہ زندگی کا مقصد پیسہ کمانا ہے، یا زندگی کی دنیا کی لذتیں حاصل کرنا ہے، باقاعدہ معاشیات میں یہ سکھلایا جاتا ہے کہ
ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ یوٹیلیٹی کو میکسیمائز کریں، یعنی جو لذت اس کو حاصل ہوتی ہے دنیا کی چیزیں کے استعمال سے اور کھانے پینے سے اور خدمات حاصل کرنے سے، تو زندگی کا مقصد ہے کہ اس راحت کو، اس آرام کو، اس احساس خوشی کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور ہمارے سارے ڈیسیجنز، ہمارے فیصلے جو ہیں وہ اسی گول سے، اسی مقصد کے تحت کیے جاتے ہیں، اور ساری کی ساری علم کی بنیاد ہی اس پرنسپل پہ ہے۔ تو یہ تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ جن لوگوں نے آخرت سے، اللہ تعالیٰ سے، یوم القیامت سے، زندگی کے موت کے بعد کی زندگی سے انکار کیا ہوا ہے، تو وہ یہ کہیں کہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ زندگی کی لذت کو میکسیمائز کریں، نیچرل فطری بات ہے۔ مگر جو حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ اسلامی معاشیات کے ماہرین نے اس سے انکار نہیں کیا۔ یہ اس سے آدمی جو ہے وہ حیرت ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان، اور اب ہم ساری دنیا میں یہ معاشیات کی تعلیم دی جا رہی ہے، مغربی معاشیات کی، اور یہ زہر کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ دنیا کی زندگی کی لذت کو میکسیمائز کیا جائے، اور یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اور کون پڑھا رہا ہے؟ مسلم معلم پڑھا رہا ہے، اور کہاں پڑھا رہا ہے؟ اسلامی معاشیات میں پڑھا رہا ہے۔ اور اس کی کیا ہم بتلاتے ہیں کہ اس کی ہم دلیل دیتے ہیں کہ ہاں تو یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ شہوات حب الشہوات۔ تو دیکھیں قرآن بھی بتلا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ زندگی کے لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یہ تو مغربی معاشیات سے ہماری قرآن بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو واقعی یہ مغرب پرستی کی انتہا ہے کہ مگر یہ ایک صرف موقع نہیں ہے، بلکہ بے شمار ایسے مواقع ہیں جہاں پہ قرآن کی تعلیمات معاشیات کی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں، اور ہمارے اسلامی معاشیات کے ماہرین نے ان کو قبول کر لیا ہے اور قرآن کی تعویل کر دی ہے۔ جیسا کہ یہ اسکیئرسٹی والا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے انقلابی لوگ تھے انہوں نے اس سے انکار کیا، مگر جو دوسرا جنریشن تھا، جو دوسری نسل تھی، وہ جب اس نے مغربی تعلیم حاصل کی تو وہ مغلوب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو عقلی طور پہ ثابت چیز ہے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ چنانچہ اب اسلامی معاشیات میں بھی اسکیئرسٹی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اب اس کی ان کو ایک پیچھے سے ناک پکڑتے ہیں کہ اس کی ہم تطبیق کیسے کریں فضل اللہ کے ساتھ، تو کر دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے۔ اس کی ہے لمبی چوڑی ایک تفصیل جس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے اس وقت۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو دراصل یہ سارے کے سارے مغربی علوم جو ہیں یہ غلط بنیادوں پہ قائم کیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ جو مسئلہ ہے ہمارا وہ مغربی معاشرتی علوم سے پیدا ہوتا ہے۔ مغربی طبعی علوم میں بھی مسائل ہیں، مگر وہ مختلف قسم کے مسائل ہیں، اور اس کو ہم الگ سے دیکھیں۔ اصل میں مغربی جو طبعی علوم ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا انہوں نے کمپیوٹر بنا دیا، لائٹ بنا دی، فریج بنا دیا، مگر اب اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی نیت کیا تھی۔ تو اس نیت میں بہت فتور ہے، اور اس کے جو برے اثرات ہیں ان کی نیت کے اس سے ظاہر، مگر اس علم میں کچھ افادیت بھی ہے جس کا نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو مغربی معاشرتی علوم ہیں اس کو یہ لوگ کہتے ہیں سوشل سائنس، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بھی اسی طرح سے مفید ہیں اسی طرح سے ٹھوس بنیادوں پر قائم ہیں جس طرح سے ہمارے طبعی علوم ہیں، مگر یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، اور اس دھوکے میں ہمارے مسلمان آ گئے ہیں۔ دراصل
یہ معاشرتی علوم کیسے پیدا ہوئے؟ یہ مغربی معاشرتی علوم اس وقت پیدا ہوئے جب انہوں نے عیسائیت سے انکار کیا. اور عیسائیت سے انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اس کے بہت وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ عیسائیت جو ہے وہ ناقابل عمل مذہب تھا، کیونکہ اس میں انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں شامل کر دی تھیں جو اصل عیسائیت میں نہیں تھیں، جس کا قرآن میں بھی تذکرہ آیا ہے کہ یہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا، مگر انہوں نے اس کو خود ہی سے اپنے دین میں جوڑ لیا. مگر مثلاً رہبانیت ایک بڑی، یعنی ان کے ہاں یہ تھا کہ ہاں انسان اگر شادی نہ کرے تو یہ بہتر ہے، اور شادی کرنا جو ہے وہ انسانی کمزوری کا تقاضا ہے، تو اس کی ہم اجازت دے دیتے ہیں کمزور لوگوں کو، مگر اصل اچھی چیز ہے کہ وہ شادی نہ کرے. اس کے برعکس یعنی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی الگ وعلیکم السلام تعلیم دی. اور اسی طرح سے ان کے بہت ساری یعنی غلط خیالات تھے جو انہوں نے شامل کر لکھے تھے کہ انسان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہونا چاہیے، اور مال اور دولت کا حاصل کرنا یہ گناہ کی بات ہے، مگر ہاں ٹھیک ہے انسان بشری تقاضے سے مجبور ہے تو وہ اس کو حاصل کر لے. تو یعنی بہت ایکسٹریمسٹ رجحان تھا، بلکہ دین فطرت نہیں تھا جو کہ ہمارا دین ہے. اور یعنی دین فطرت تھا مگر انہوں نے اس میں بہت ساری چیزیں جوڑ لی تھیں جو کہ اصل دین میں موجود نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے وہ ناقابل عمل ہو گیا. اب اس کے اوپر سے یہ ہوا کہ جو وہاں کے جو پوپ تھے، جو کیا کہتے ہیں اس کو پادری، یعنی بڑے پادری جو تھے ان کے، انہوں نے بہت زیادہ دنیا کی پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے بڑی بڑی دعوتیں کی اور بڑے بڑے یعنی گناہ کیے. اور انہوں نے یہ بھی ایک سلسلہ جاری کیا کہ گناہوں کی معافی کو بیچنا شروع کر دیا پیسے کی خاطر. اور یہ ساری حرکات سے جو عوام ہے وہ دین سے بدظن ہو گئی. یہ ایک بہت بڑا ایک میرا مقالہ بھی اس موضوع پہ کہ مغرب والوں نے کیسے دین میں اپنی یعنی دین اعتقاد کھویا. اس میں بڑی بڑی باتیں ہیں کہ ان کی علماء میں آپس میں بہت لڑائیاں ہوتی تھیں، اور اس سے بہت نقصان ہوا عوام کے عقیدے کو کہ یہ ایک دوسرے سے بھی اگریڈ نہیں ہے، تو پھر دین جو ہے وہ کس کا دین ہم چلیں. تو یہ ایک بہت بڑا نقصان کا طریقہ ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے اس کے خلاف بند باندھے گئے ہیں، مگر وہ کچھ ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں. مگر بہرحال ان کے اس در سے اس پہ سیکھنے کی باتیں ہیں بہت ساری ہمیں اس وقت، کہ وہ کیسے ان کی عوام دین سے بدظن ہوئی اور ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں آج. بہرحال اس وقت میرا موضوع یہ نہیں ہے، بلکہ موضوع یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا اور عام طور پہ الحاد رائج ہو گیا، تو اب ان کو ضرورت ہوئی کہ نئے سرے سے وضع کیا جائے کہ انسان کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، انسان کی یعنی ہم معاشرت کو کیسے بنائیں گے. اس سے بہت سارے سوال تھے جن کا جواب دین دیتا ہے. اب دین سے انکار کیا تو وہ سارے سوال پھر سے کھل گئے کہ اب ہم اپنی سوسائٹی کیسے چلائیں، خاندان کو کس ترتیب سے چلائیں. ہر سوال جو کہ جس کا جواب دین دیتا ہے وہ ان کے نزدیک پھر سے اب وہ کھل گیا. تو اب یہ سوشل سائنس جو ہے، سوشل سائنس کیا کہتے ہیں؟ سوشل سائنس کہتے ہیں معاشرت کی علم کو. تو معاشرت کیسے چلتی ہے، اس میں فردی طور پہ ایک انسان کو کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ کیسے اس کا اخلاق کیا ہونا چاہیے، اس کا اعتبار کیا ہونا چاہیے، دوسروں سے اس کا معاملہ ہو تو اس میں صحیح طریقے سے معاملہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، ہم پورے معاشرت کے پوری سوسائٹی کو کیسے چلائیں، اس میں کون سے ادارے بنیں گے، ان کا کیا کیا رول ہوگا، فنکشن، سارے سوالات ہیں جس کے بارے میں دین ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے. اور ان کا دین بھی ان کو مکمل رہنمائی دیتا تھا. مگر جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو نئے سرے سے انہوں نے کہا کہ اب ہم دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے جب اپنے دین سے انکار کیا تو اس کا ان کو بہت بڑا صدمہ ہوا
یعنی دین سے انکار ہے ہی بہت بڑی صدمے کی بات کہ جب آدمی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اس کو تسلی ہوتی ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو جائے آخرت میں ہے عدل اور انصاف ہوگا، اگر میرے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہاں مل جائے گا، جو میرے اوپر ظلم ہوا اس کی تلافی ہو جائے گی۔ مگر اللہ تعالیٰ کا وجود ہی نہیں ہے، یوم القیامت آنی نہیں ہے، انصاف کا دن ہوگا نہیں، تو اب اگر میرے اوپر ظلم ہوا تو اب اس کا کوئی چارہ نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی۔ تو یہ بہت ہی ایک بدنما تصور ہے کائنات کے بارے میں کہ اب یعنی اگر کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، کوئی قیامت کا دن نہیں، تو اگر میری مرضی آئے تو میں کسی کو چھری مار کے اس کے پاسے لے لوں یا جو مرضی آئے کروں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ تو اس قسم کی دنیا تو بہت ہی وحشیانہ زندگی ہوتا ہے۔ ان کے جو ایک تھنکر تھا جس کو ہابز کہتے ہیں، اس نے کہا کہ اگر یہ ہم دین کو بیچ میں سے نکال دیں تو پھر جو ہے وہ تو ہر شخص دوسرے سے لڑتا رہے گا ساری وقت، تو دنیا کی زندگی تو بہت ہی جہنم بن جائے گی۔ تو اس کا کیا علاج ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ہم پھر ایک ایسا پولیٹیکل نظام بنائیں گے جس میں بہت سخت قوانین ہوں گے، اور اس نے ایک نام رکھا جو ان کے پولیٹیکل تھیوری کی بنیاد یہی پڑی کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں ہے، قیامت کا دن نہیں ہے، تو پھر ہم معاشرت کو کیسے چلائیں گے؟ تو پھر اس نے کہا کہ بس ہماری قانون سازی ہوگی اور جو جرم کرے گا اس کو پکڑنا ہوگا، اور ہمیں بہت وسیع پیمانے پہ اس حکومت کو قائم کرنا ہوگا تاکہ چھوٹے بڑے سارے اعمال کا تجزیہ ہو سکے اور اس کی سزا مل سکے، نہیں تو انسان جو ہے بہت ہر قسم کی گڑبڑ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی پولیٹیکل تھیوری کی بنیاد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے انکار کرنے کے بعد دنیا کو کیسے چلایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اکنامکس کے ہم معاشی نظام کیسے چلائیں۔ تو یہ سارے نظام جو ہیں وہ عیسائیت سے انہوں نے سیکھے تھے، اور سارے جب انہوں نے ترک کیا تو انہوں نے ایک لادینی بنیادوں پر نظام بنائے، جو انہوں نے کہا کہ ہم صرف عقل اور مشاہدہ پر اعتبار کریں گے، کیونکہ ہمارے دل نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ ہمارے دل نے تو ہمیں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، ہمارے سب لوگ یقین رکھتے تھے کہ یہ بائبل جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، مگر اب پتہ چلا کہ یہ سارا جھوٹ تھا، ہم سب بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ تو اب سے ہم کسی چیز پہ اعتبار نہیں کریں گے سوائے وہ جو کہ ہماری آنکھیں دکھلاتی ہیں یا جو ہم عقل سے سوچ سکتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں امپیریسزم، اور اس فلسفے کو کہتے ہیں جو اس کا جو لیٹسٹ جدید ہے اس کو لاجیکل پازیٹیوزم کہتے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ علم کی صرف دو بنیادیں ہیں، ایک ہمارا مشاہدہ اور دوسری ہماری عقل، اور اس کے علاوہ کوئی تیسری طریقہ نہیں ہے علم حاصل کرنے کا۔ تو اب حقیقت یہ ہے، یہ امام الغزالی نے کہا تھا المنقذ من الضلالہ میں، کہ یہ عقل اور مشاہدہ ہمیں یقینی علم فراہم نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہے، پتہ نہیں پڑھائی جاتی ہے یہ کہ نہیں؟ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک بہت بنیادی سوال کہ میرے زمانے میں بہت سارے فرقے ہیں دین کے، اور ان میں بہت شدید اختلافات ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آدمی یقین تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو میں نے سوچا کہ یعنی ایک تو ہے تقلید، کہ ہم کہیں کہ اچھا بھائی یہ ہمارا فرقہ ہے اور ہم اس کی باتوں کو مانتے ہیں چاہے جو وہ کہیں۔ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے، اس سے تو ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو تقلید سے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ علم تک پہنچانے کا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کئی طریقے، انہوں نے کہا اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں زیرو پوزیشن سے، کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں علم ہے، ہم کہاں سے کوئی ایسا علم حاصل کریں جس پر ہمیں مکمل اعتبار ہو، کہ قدم بہ قدم ہم چلیں، کہ ایک ایک پکا قدم لیں، ہر ایک قدم ہمارا پکا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو مشاہدہ ہے کہ مجھے یہاں کتابیں نظر آ رہی ہیں، یہ تو بڑی پکی بات ہے،
تو اور دوسری بات عقل ہے، وہ بھی ہمیں صحیح رہنمائی کرتی ہے. تو پھر انہوں نے ذرا غور کیا تو کہا کہ یہ مشاہدہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے. ہم تارے دیکھتے ہیں، دور سے لگتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں، مگر جب ہم عقل سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور تو ہمارا مشاہدہ کا اعتبار نہیں. اسی طرح سے انہوں نے عقل کے بارے میں کہا کہ اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں. بہت سارے لوگ ہم یعنی اپنے ذاتی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی بہت سارے ذی عقل لوگوں نے بہت سارے نتیجے نکالے ہیں جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوئے ہیں. تو پھر کس چیز کا اعتبار ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس پہ میں غور کرتے کرتے میں بیمار ہو گیا. میری زبان، وہ بہت بڑے مدرس تھے اس وقت اور درس دیتے تھے، مگر میں نے کہا کہ میری زبان سے کچھ نکلا نہیں، کیونکہ میں دیکھا کہ علم کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میرے اس بیماری کا علاج کیا اور اپنا ایک نور میرے دل پہ اتارا، جس سے یہ بیماری کا ازالہ، اور پھر سے میں سوچنے سمجھنے لگ گیا. اور اس بات مجھے اعتبار ہوا، ورنہ کہ ہاں یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتابیں نظر آ رہی ہیں یہ واقعی کتابیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی دھوکے کی چیز ہے جس نے کتاب کی شکل اختیار کر لی ہے. میری آنکھیں جو دکھلا رہی ہیں وہ حقیقت نہیں ہے. مگر اس کا اعتبار کیوں ہوا؟ کیونکہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ پہ ہمیں اعتبار ہے. تو اللہ تعالیٰ جو جس طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اور جو ہمارے اعضاء دیے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اس پہ بھی ہمیں اعتبار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے عقل، جو دی ہے ہماری حص ہیں، وہ ہمیں صحیح رہنمائی کریں گی. تو مگر بنیاد پہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کے بغیر ان چیزوں پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اصل میں ہماری سماعت، بصیرت، عقل پہ اعتبار اللہ ہی پہ اعتبار ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر جو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دھوکے میں ڈالنا چاہیں تو ہماری عقل ہمیں دھوکہ دے دے گی اور ہماری آنکھیں بھی ہمیں دھوکہ دے دے گی. تو اصل جو ہے وہ نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہی سے پیدا ہوتا ہے، علم کا نور. تو یہ جو امام غزالی کی بات تھی، یہ ڈیکارٹ ہے، رینے ڈیکارٹ، فرینچ فلاسفر ہے جس کو کہا جاتا ہے فادر آف ویسٹرن فلاسفی. اس نے بھی ان کی کتاب پڑھی. یہ ایک بہت الگ داستان ہے کہ انہوں نے ہماری کتابوں سے نقل کی اور اس بات کو چھپایا. اس سے ابھی میرا اس وقت موضوع نہیں. تو مگر اس نے امام غزالی کی اس بحث کو اختیار کیا. اس نے بھی کہا کہ ہم شروع کرتے ہیں وہاں سے کہ ہمیں کسی چیز پہ اعتبار نہیں، تو ہم کس طرح سے ہم یقینی علم تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس کا بہت مشہور مقولہ ہے I think therefore I am، کہ میں سوچتا ہوں چنانچہ میں ہوں. اس نے کہا کہ یہ سوچ کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ میرا اپنا وجود ہے. کیونکہ فرض کریں کہ میں یہ سوچوں کہ یہ میری سوچ بھی ایک دھوکہ ہے، تو بہرحال یہ دھوکہ بھی کسی کی سوچ ہے. تو یہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو سوچ رہا ہے، چاہے وہ غلط بھی سوچ رہا ہو چاہے صحیح سوچ رہا ہو. تو گویا کہ میرا وجود ہے. یہ اس کا ایک عقلی دلیل ہے. اس میں بہت سارے غلطیاں ہیں، مگر بہرحال یہ اس کی دلیل ہے اپنے وجود پہ. اب سوال یہ کہ اس کے اپنے وجود کی دلیل دینے کی ضرورت ہی کیا پیش ہوئی؟ تو بات یہی ہے کہ یہ اس دین کے دھچکے سے کہ جس چیز پہ ہمیں پورا مکمل اعتبار تھا وہی غلط ثابت ہوئی. تو اب ہمیں ضروری ہے کہ علم کی بنیادوں کو بنیاد سے پھر سے تعمیر کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بنیاد ہے، مگر اب یہ ہم نے اپنا وجود کو ثابت کر لیا تو چلو بہت بڑا کارنامہ نہیں کیا، آگے کیسے بڑھیں. تو اس نے کہا کہ پھر اس نے یہی ہمارے علم الکلام سے ایک اللہ تعالیٰ کی وجود کی ایک دلیل نکال کے لایا کہ ٹھیک ہے میرا وجود ہے، میری سوچ بھی ہے، اور اس سوچ سے میں اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی ثابت کر سکتا ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت ہوا تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دھوکے باز نہیں ہیں. اور چنانچہ جو انہوں نے آنکھیں دی ہیں وہ جو دکھلا رہی ہیں وہ صحیح ہے، اور جو عقل دی ہے وہ بھی مجھے صحیح نتائج تک پہنچائے گی. چنانچہ پھر سارے جو عام
علوم ہیں ان کو پھر سے اس نے قبول کر لیا. تو یہ اس کی دلیل ہے جو امام غزالی کی دلیل سے بظاہر ملتی ہے، مگر ایک بہت بڑا فرق یہ ہے ان دونوں میں کہ امام غزالی جو ہیں وہ دل کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں اور اس نے عقل کو مرکزی حیثیت دی. اور یہ بہت بڑا فرق ہے جو پیدا ہوا آگے جا کے، اور انہوں نے آج تک یعنی اہل مغرب جو ہیں وہ دل کو کوئی دخل نہیں دیتے، اور اس سے بہت بڑے نقصانات پیدا ہوئے ہیں. ان کے علم میں دل کا کوئی وہ نہیں ہے عمل دخل. اور چنانچہ ان کا جو یہ سوشل سائنس پیدا ہوئی بہت ہی ظالمانہ قسم کا سوشل سائنس ہے، اور یہ پورا کا پورا بے بنیاد ہے، کیونکہ انہوں نے جن بنیادوں پہ اس علم کو کھڑا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مشاہدہ ہے اور عقل ہے، اور سارا کا سارا علم مشاہدے اور عقل سے آتا ہے. مگر یہ دھوکہ ہے، کیونکہ مشاہدہ اور عقل جو ہے وہ ہمیں زندگی کا مقصد نہیں بتلا سکتی ہے. بہت سمپل سی بات ہے. تو انہوں نے اس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمارا مشاہدہ، ہم صرف اس چیز کو تسلیم کریں گے جو ہمیں مشاہدے اور عقل سے ثابت ہوتی ہے. یہ ان کی علم کی بنیاد ہے، یہ آج ان کا مسلم اصول ہے. تو انہوں نے کہا مشاہدے کے ذریعے سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے، اور مشاہدے سے ہمیں یوم القیامت فیصلہ کے دن نہیں پتہ چل رہا ہے، اور موت کے بعد کی حیات کا بھی نہیں پتہ چل رہا ہے. چنانچہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے انکار کر دیا جائے، کیونکہ اور یہ غلط ہے آبویسلی، مگر یہ ان کا دلیل ہے کہ جس چیز کو مشاہدے اور عقل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا اس کا وجود ہی نہیں. تو یہ بنیاد بنائی انہوں نے سوشل سائنس کی، اور اس سے بہت بڑے بڑے نقصانات پیدا ہوئے. اور ابھی میرا ایک لیکچر ہے اردو میں معاشیات کے بارے میں. معاشیات میں انہوں نے کہا یہ 20ویں صدی کے اوائل میں کہ جو یہ معاشیات جو ہے یہ نئی چیز ہے جو 20ویں صدی کے شروع میں شروع ہوئی ہے. یعنی ایکچولی کہتے ہی ہیں کہ پرانی ہے، مگر اصل میں یہ جو اسکیئرسٹی کا معاملہ ہے، چیزوں کا کم ہونا، یہ 20ویں صدی میں جا کے معیشت کی بنیاد بنا. اس سے پہلے دوسری طرز سے سوچا جاتا تھا، اور پہلے سوچنے کا طریقہ یہ تھا کہ معاشیات کا علم جو ہے وہ ہمیں جو چیزیں ہمیں چیزوں کے ذریعے سے جو انسان کو راحت پہنچتی ہے اس کو بڑھایا جائے. مگر یہ جو 20ویں صدی والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو انسان کی اندرونی کیفیت ہے راحت آرام چین کی، یہ سائنٹیفک چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی مشاہدہ نہیں کر سکتا. یعنی میرے دل کے اندر تو کیفیت پیدا ہوتی ہے، مگر کوئی اور اس کا کیفیت کا مشاہدہ نہیں کر سکتا. چنانچہ اس کو بحث سے نکال دیا جائے. تو اب جب ہم نے اس کیفیت کو نکال دیا کہ راحت آرام چین پیدا ہوتا ہے انسان کو کچھ کھانا کھانے سے، تو پھر انہوں نے اس کو کہا کہ یہ سب چیزیں ہم زیر بحث لائیں گے ہی نہیں، ہم صرف یہ دیکھیں گے انسان کے پاس مال کتنا ہے، کیونکہ وہ نظر آتا ہے. اس مال سے اس کو راحت کیسی حاصل ہو رہی ہے، اس کو ہم زیر بحث لائیں گے نہیں. تو جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ بس جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ زیادہ چیزیں خرید سکتا ہے، چنانچہ اس کے پاس زیادہ راحت ہوگی. یعنی یہ ہم نے ایک عقلی دلیل کے طور پہ اس کو سوچ لیا کہ ایسا ہوتا ہوگا. ہم اس کے بارے میں فی نفس ہی جان نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں ہم ایک تخمینہ لگا سکتے ہیں. بیسیکلی پھر انہوں نے کہا کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ پیسہ کماؤ، کیونکہ وہ جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ ہر اس چیز کو حاصل کر لے گا جو اس کو پسند ہے. اور ہر آدمی کی پسند اپنی اپنی جو مرضی ہے حاصل کرے. تو پیسہ جو ہے وہ دراصل زندگی کا مقصد ہے. تو پھر یہ سبق جدید معاشیات کی بنیاد بنا، اور یہ بہت ہی غلط سبق ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک طرف رکھ دیں
آخرت قیامت اسلام کی تعلیمات، اور یہ کہ ٹھیک ہے تم ایک شخص کو صرف زندگی کا مقصد یہ کہ خوشی حاصل کرے، تو یہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے ریسرچ کی اہل مغرب نے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کو کہتے ہیں ایسٹرلن پیراڈاکس کے بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہوگا وہ زیادہ خوش رہے گا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ یعنی انہوں نے جب اسٹڈی کیا اس کو کئی طریقوں سے اسٹڈی کیا کہ کیا زیادہ پیسہ ہونے سے انسان زیادہ خوش ہو جاتا ہے، دیکھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ممالک میں انہوں نے خوشی کی سطح کو میجر کیا کہ لوگوں سے پوچھا کہ تم اپنی زندگی سے کتنا خوش ہو، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت امیر ممالک ہیں بہت غریب ممالک ہیں دونوں میں تقریباً برابر ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ جیسے امریکہ کو یعنی 100 سال میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سٹینڈرڈز آف لیونگ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، پہلے ہم لوگ سب بہت غریب ہوا کرتے تھے، آج ہم لوگ جس طرح سے رہتے ہیں وہ پرانے زمانے کے بادشاہ اس طرح سے نہیں رہ سکتے تھے، ہر گھر میں اے سی لگا ہے، ہر گھر میں ہر قسم کی راحت آرام لذت کی سامان موجود ہیں، وہ پرانے زمانے میں صرف خاص طبقے کو نصیب ہوتے تھے۔ تو کیا خوشیوں میں بڑھ گئی، اضافہ ہوا ہے؟ انہوں نے کئی طریقے سے دیکھا، کیا ہماری خودکشیاں کم ہو گئی ہیں، کیا ہمارے یہاں ڈپریشن کم ہو گیا، تو دیکھا کہ نہیں، سب چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، پیسہ بڑھنے سے تو خوشی چین جو اندرونی ایک کیفیت ہے اس میں تو فرق نہیں آتا، تو پھر کس چیز سے فرق آتا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں یعنی انسان کے کردار، خاص طور پہ خوشی کا تعلق ہے شکر گزاری سے، جو نعمتیں آپ کے پاس ہے، اور یہ اللہ وہ ہماری حدیث میں آیا کہ اصل جو عمارت ہے وہ تو دل کی راحت ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو میں عربی، قناعت نہیں بلکہ ہاں قناعت ہی کا مطلب ہم مطلب ہے، مگر میں حدیث سوچ رہا ہوں مجھے یاد نہیں آ رہی، بہرحال ٹرو ریچنس از دا کنٹینٹمنٹ آف دا ہارٹ، یعنی اصلی غنا ہاں غنا جو ہے وہ دل ہاں غنا۔ تو دل اگر چین سے ہے، دل میں تسلی ہے، تو پھر وہ ایک تو یہ کچھ کردار کے ہیں، اور دوسرا ہے معاشرت، انسان کو خوشی آتی ہے، حاصل ہوتی ہے دوستوں سے، محبتوں سے، اور یہ اعلیٰ اخلاق کے نتیجہ ہوتا ہے۔ تو محبت پیسے سے نہیں ملتی، اور یہ ہم یعنی پرانی بات ہے، سب جانتے ہیں، مگر اہل معیشت جو ہے وہ اس بات کو نہیں جانتے، اور ابھی تک اس کو نہیں جانتے، یعنی یہ بات پتہ تو چلی مگر یہ علم معیشت میں اس کو شامل نہیں کیا گیا ہے ابھی تک، اور ان کی جو علوم ہے ان سے متضاد ہے یہ بات۔ تو کہنا میرا یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا جو مغربی معاشرتی علوم ہے یہ علم کا دھوکہ ہے، اور دراصل یہ ایک دین ہے جس کو پہچانا نہیں گیا، اور یہ وہ دین ہے جو کہ عیسائیت کی جگہ پہ آیا پہلے مغرب میں، اور پھر چونکہ مغرب والوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی، تو ساری دنیا پہ جو حکومت کی تو انہوں نے اپنا سوچنے کا طریقہ ساری دنیا پہ غالب کر دیا، اور ہماری ایک غلامانہ ذہنیت پیدا ہو گئی، اور اس غلامانہ ذہنیت کو پیدا کیا گیا ہے زبردستی، اور اس میں جو ہے وہ جب برطانوی لوگ یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یعنی انہوں نے بہت اسٹڈی کیا کہ یہ قوم ہم سے یعنی ہم تو بہت چھوٹے ہیں تعداد میں، 1000-2000 لوگ تھے گورے، اور ان کو حکومت کرنی تھی کروڑوں لوگوں پہ، تو وہ کیسے کرتے؟ تو انہوں نے جو کام کیا وہ بہت ہی ایک طرح سے کہیں کہ شیطان کی قابل تعریف تھا، کہ یعنی بہت ہی زیرک قسم کا انہوں نے وار کیا،
انہوں نے کہا کہ ان کے سردار جو ہیں وہ تو ان کے علماء ہیں، اور لیڈرشپ اگر کریں گے کوئی، یعنی ان کے علماء جو ہیں وہ امت کا دماغ ہے، وہ دماغ اگر ہم کاٹ دیں گے سر تو پھر یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ وہ جو اوقاف تھے جن کے ذریعے مدرسے چلتے تھے وہ سیز کر لیے، تو مدرسوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے علماء سے ان کی عزت چھین لی معاشرے میں، اور اس کا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ پہلے جو ہے وہ مغل دربار میں فارسی جاننا لازمی تھی اور وہ صرف علماء کو آتی تھی، اور چنانچہ جب عالمی مدرسے فارغ ہوتا تھا اس کو بڑے بڑے عہدے ملتے تھے، تو انہوں نے اس کو انگریزی پہ شفٹ کر دیا کہ صرف انگریزی والوں کو، تو چنانچہ وہ اپنے سنا ہوگا پڑھو فارسی بیچو تیل، یہ اس زمانے کا ہے کہ جب یعنی فارسی کسی زمانے میں بہت اونچی چیز تھی، وہ صرف یعنی معزز طبقے کے پاس اس کا علم ہوتا تھا۔ بعد میں جو ہے وہ فارسی دان جو ہیں وہ تیل بیچنے والے بن گئے، کیونکہ ان کے پاس وہ جو راہیں تھیں وہ سب بند کر دی گئیں۔ انہوں نے اپنا دربار لگتا تھا جب گورنر کا تو ہر انسان کو اسی طرح سے ایک ٹیبل ہوتا تھا جس میں سب سے آگے جو ہے وہ گورنر بیٹھتا تھا، جو یعنی ہندوستان کا بادشاہ تھا، بادشاہ یعنی اپنے ٹرمینالوجی تھی، اور جو اس کے جتنا قریب بیٹھتا تھا اس کا اتنا اعزاز ہوتا تھا۔ تو مختلف لوگ مختلف درجے کے بیٹھا کرتے تھے، اور جو علماء تھے وہ بھی بیٹھتے تھے، مگر وہ جا کے وہاں پہ بالکل ہی کونے میں جہاں وہ اردلی اور جو بالکل ہی سب سے جو کم تر درجے کے لوگ تھے وہاں پہ ان کو بٹھایا جاتا تھا۔ اور بھی انہوں نے بہت سارے حربے کیے جس سے علماء کی عزت کم ہو گئی۔ جب علماء کی عزت عوام میں کم ہو گئی تو پھر اس امت کے لیے سارے راستے بند ہو گئے بغاوت کے، کیونکہ سردار تو ہمارے علماء ہی تھے، اور جو ہمارا علم تھا وہ تو انہی کے پاس تھا۔ تو بہرحال مقصد میرا یہ تھا کہ کہنے کا کہ دراصل جو ہمارے امت کو درپیش مسئلہ ہے وہ علم کے میدان کا مارکا ہے، اور اس علم کے میدان کے مارکے میں ہمیں شکست ہوئی ہے، اور ابھی بھی یہ شکست ہو رہی ہے، اور یہ بات، اور جب تک ہم اس علم کے مارکے میں میدان نہیں ماریں گے تب تک یہ امت کی جو آنے والی ہے قسمت ہے اس کو بدل نہیں سکتے۔ اور یہ علم کا مارکا صرف علماء ہی مار سکتے ہیں، اور کوئی نہیں مار سکتا۔ میں بھی نہیں کر سکتا اس کام کو، کیونکہ میں نے یہ علم نہیں حاصل کیا ہے، میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ مگر میں ایک کارگزاری سناتا ہوں جو کہ ایک جس سے پتہ چلے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ ہمارے رائیونڈ کے ایک بزرگ ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ اسلامی طریقے سے اسلامی طریقہ تجارت وضع کریں اور اس کو میدان میں لائیں مغربی تجارت کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے ایک چھوٹا سا اسٹڈی گروپ بنایا کہ ہم لوگ بیٹھ کے سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ لمز سے MBA والوں کو بلاتے ہیں اور اپنے علماء جو کہ تجارت میں متخصص ہیں ان کو بلاتے ہیں، اور ان دونوں سے مل جلا کے ایک یعنی اپنے اسلامی علوم کو کہ اسلامی تجارت کے اصول فقہ کی کتابوں سے لے کے، اور پھر یہ اہل مغرب نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو ہم ان دونوں کا ملا کے ایک بہترین طریقہ بناتے ہیں جس میں دونوں چیزوں کی بہترین چیزیں آ جائیں۔ تو اس گروپ میں میرا بھی ایک لیکچر انہوں نے رکھا، تو میں نے جو بات کہی تو اس سے وہ سب حیران ہو گئے۔ میں نے کہا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لمز والے ہیں نا یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کا جو علم ہے وہ غلط بنیادوں پہ قائم ہے، اور آپ کو یعنی اس سے انکار کر کے اپنی ہی
کتابوں سے اپنی ہی تاریخ سے نئے طریقے سے وضع کرنا ہوگا. اس سے سب بہت حیران ہوئے کہ اتنی ساری انہوں نے ترقی کی ہے تو یہ ساری طریقے غلط ہے کیا؟ میں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ مغربی تجارت کی بنیاد ہے کہ آپ انسانوں کی خدمت کریں تاکہ آپ پیسہ بنا سکیں. مقصد ہے، باٹم لائن جس کو کہتے ہیں، پیسہ ہے. انسان کی کارکردگی اس بات سے دیکھی جاتی ہے کہ اس نے کیسا پیسہ کمایا. اور آج کل یہ سوچ، یہ ذہنیت بالکل ہی عام ہو گئی ہے. اب کالج کی بھی کارکردگی اس طرح سے دیکھیں، یہ نہیں کہ کتنی تعلیم وہ فراہم کرتے ہیں بلکہ کتنا پیسہ بناتے ہیں. اور ڈاکٹرز بھی یہی سوچتے ہیں اور اسی طرح سے ان کو سکھلایا جاتا ہے کہ یہ نہیں کہ کتنی آپ نے پیشنٹس کی، کتنی آپ نے یعنی علاج کیا، بلکہ کتنے پیسے کمائے. تو یہی ایک معیار بن گیا ہے اور اس سے بہت نقصان ہو رہا ہے ساری دنیا میں. اور ہمارا طریقہ تعلیم، اچھا اب میں نے جب یہ بات کہی تو کہا کہ اسلام تو ہمیں پیسہ کمانے سے نہیں روکتا، اور پیسہ کمانا بھی ایک مستحسن چیز ہو سکتی ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ پیسہ کمانا مقصد نہیں بنایا جا سکتا ہے. اور ہمارے یہاں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان پیسہ کمائے تاکہ وہ انسانیت کی خدمت کر سکے. تو یہ مغربی اصول کا بالکل اپوزٹ ہے، متضاد ہے. اور اس طریقے سے کاروبار کرنا کہ آدمی پیسہ کمائے تاکہ راحت دل سے خدمت کر سکے اور تاکہ یہ خدمت چل سکے. اگر انسان کے پاس کہے کہ اچھا میں خدمت کروں گا، سب مفت روٹی بانٹوں گا میں، تو وہ کتنے دن چل سکے گا؟ 1 دن 2 دن، اس کے بعد ہمت ختم ہو جائے گی، کہے گا اچھا بھائی کچھ اور کام کرتے ہیں. تو اگر وہ پیسے کمائے اس طریقے سے کہ لوگ دل جمعی کے ساتھ خدمت کر سکیں، جو اس کی پروفٹس آئیں وہ بھی اس سے بہتر تندور بنائے اور بہتر کوالٹی یعنی خدمت ہی میں خرچ کرے، تو یہ اچھا دیکھنے میں وہ جو مسلمان کا کام ہے اور وہ جو کافر کا کام ہے اس میں فرق نہیں نظر آئے گا، کیونکہ وہ فرق تو نیتوں میں ہے. منافع وہ بھی کما رہا ہے، منافع یہ بھی کما رہا ہے، خدمت یہ بھی کر رہا ہے، خدمت وہ بھی کر رہا ہے. اگر ایک جو ہے وہ خدمت اس لیے کر رہا ہے، اس کا مقصد پیسہ کمانا ہے، دوسرا پیسہ اس لیے کما رہا ہے تاکہ وہ خدمت کر سکے. اور خدمت کس لیے کرے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ محبت کی خاطر. کیا ہے قرآن میں آیت ہے کہ وہ کھلاتے ہیں غریبوں کو الہ باللہ، یتبعون الہ بہی، ہاں بالکل بالکل. اللہ یعنی صرف خدمت کرنا بھی مقصود نہیں ہے، بلکہ خدمت اللہ تعالیٰ کی محبت میں، کہ ایسا ہے کہ اللہ مخلوق اللہ کی خاندان ہے اور جو ان کی خدمت کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کام جو ہے وہ ہمارے ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی اس کی جڑ ہے، اور ہمارا ہر علم کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا. ہمارے ہر عمل کا یہی مقصد ہے، اور جب ہم اس مقصد سے کریں گے تب ہم اس سے معرفت حاصل کریں گے. اسی لیے آیا ہے کہ جو تجار ہیں وہ صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. وہ اس وقت تو نہیں ہوگا نا جب وہ پیسہ کمانے کے چکر میں ہوں گے، بلکہ وہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر. تو یہ ہمارے پاس جو تجارت کا طریقہ ہے، تو پھر اس بنیاد پہ پھر انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو واقعی ایسا ہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے انہوں نے جو پھر ایک پورا ایک نصاب بنایا، آج کل پڑھایا بھی جا رہا ہے، خیال میں آپ لوگوں کو شاید اس کی خبر ہو، کیونکہ آج انہوں نے ایک نصاب بنایا ہے جو اپنے اصول سے، جو ہمارے ہی اسلامی اصول سے چلتا ہے. اس میں ہم یہ سکھلاتے ہیں کہ مقصد نہیں ہے پیسہ کمانا. تو چنانچہ جب انہوں نے سکھلایا تو ایک کارگزاری، کئی کارگزاری ہیں بزنس والوں کی، کہ ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں، ہمارا مقصد خدمت کرنا ہے. تو ایک پینٹر نے بتلایا کہ میں پینٹ شاپ تھی میری، رنگ بیچتا تھا،
تو میرے پاس دکان وہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے پینٹ چاہیے، تو میں نے کہا کہ اچھا ہمارا مقصد نہیں ہے کہ اس کو بیچا جائے بلکہ خدمت. تو میں نے پوچھا کہ اچھا تمہارا گھر کیسا ہے، اس میں کیا حالات ہیں. میں نے کہا اچھا اس کو جو کام چاہیے اس کے حساب سے میں نے بتلایا. میں نے کہا کہ اچھا یہ میرے پاس پینٹ ہے مگر فلانا شخص یہی پینٹ بیچ رہا ہے تھوڑا سا اس سے کم دام پہ بیچ رہا ہے. نہیں میں تو آپ ہی سے لوں گا. تو یعنی خدمت کرنے میں انسان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ میں اپنی بکری کو سب سے زیادہ کروں اور سب سے زیادہ منافع حاصل کروں، بلکہ سب سے زیادہ خدمت میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں. تو جب انسان یہ جذبہ لے کے چلتا ہے تو گاہک بھی اس کو سمجھتا ہے اور پہچانتا ہے، وہ اس کے اعتبار پہ زیادہ اس کا منافع آتا ہے. تو یہ جذبہ یعنی یہ طریقہ جو ہے یہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری تاریخ میں ہمارے تجار ایسا ہی کیا کرتے تھے، اور ان کو تجارت پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ بھی ایک طریقہ ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا. اور چنانچہ جو انڈونیشیا اور ملیشیا میں جو اسلام پھیلا وہ تجار نے پھیلایا، کیونکہ انہوں نے اس طرح سے تجارت کی کہ وہ اسلام کی رہنمائی کرتا تھا، اسلام کی وہ کرتا تھا، ریپرزینٹیو کرتا تھا. تو جو مارکہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے مغربی معاشرتی علوم بہت چمک دمک والے ہیں، مگر دراصل یہ ان کی فقہ ہے، یہ ہے ان کے اصول ہیں کہ اس طرح سے معاشرت کو چلایا جائے گا، اس طرح سے ہماری تجارت چلائی جائے گی، اس طرح سے ہمارے خاندانوں کو چلایا جائے گا، اس طرح سے ہمارے بینک کے ادارے ہوں گے. ساری ان کی معاشرت کے ادارے ان کی سوشل سائنس بتلاتی ہے. اور یہ سارے بہت ہی بودے ہیں اور بیکار ہیں، اور ہمارے پاس جو اثاثہ ہے اصول الفقہ میں وہ اس سے بہت بہتر ہماری رہنمائی کرتا ہے. مگر دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اس میدان میں انٹر نہیں ہوئے ہیں. میں جب وائڈ میں پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا کہ ایک کورس تھا بزنس ایتھکس. بزنس ایتھکس یعنی کیا کہیں گے اس کو، ہاں یعنی وہ دراصل بات یہ ہوئی کہ ان کے بزنس میں بڑے بڑے لوٹ مار ہوئی، کیونکہ ایک بہت ان کا مشہور مفکر ہے فریڈمین ملٹن، اس نے کہا کہ تجارت میں کسی قسم کی معاشرتی فلاح خیر کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے، صرف پیسہ کے پیچھے پڑنا چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ اس نے کہا کہ اگر یعنی باقاعدہ اس نے اس طرح سے کہا کہ اگر کوئی کمپنی والا ہے اور وہ کہے کہ ہم کوئی خیر خواہی کا بھی کام کریں تو یہ باقاعدہ گناہ ہوگا اس کو. گناہ کس طرح سے ہوگا؟ اس نے کہا کہ وہ آدمی دراصل جو بزنس والا ہے وہ یعنی وہاں امریکہ میں طریقہ ہوتا ہے کہ بزنس کے شیئرز ہوتے ہیں، سٹاک ہوتا ہے، تو وہ شیئر ہولڈرز کا وہ ریپرزینٹیو ہے، وہ ان کی جگہ پہ کام کر رہا ہے، اور وہ شیئر ہولڈرز اس سے یہ چاہتے ہیں کہ اس فرمز کے حصے خریدیں تاکہ وہ پیسہ بنائیں. تو اب وہ اپنی ان کے پیسے کو کم کر کے وہ خیر خواہی کا کام کرے تو یہ غلط ہے، کیونکہ وہ ان کے مقصد سے ہٹ کے کام کر رہا ہے. تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ وہ جس مقصد سے اس کو کام پہ لگایا گیا ہے وہ مقصد کو پورا کرے، اور وہ مقصد ہے پیسہ بنانا. تو باقاعدہ یہ کافی رائج ہو گیا اور بزنس نے اس طرح سے کام کرنا چاہیے. بزنس بہت بدنام ہوئے تھے، بہت ساری غلط سلط حرکات کر رہے تھے پیسہ بنانے کے لیے. تو پھر لوگوں نے کہا نہیں، یہ بزنس کو ایتھکس کے ساتھ کرنا چاہیے، اس میں کچھ اصول ہونے چاہیے جو پیسے سے بھی زیادہ اہم ہیں. تو یہ پورا موضوع اس لیے بنا کہ بزنس کو بدنامی سے بچایا جائے تاکہ اور پیسے بنے. تو بزنس ایتھکس کا میں کورس پڑھوانا چاہ رہا تھا میں وہاں پہ. تو پتہ چلا کہ بزنس ایتھکس کی جو کتاب ہے وہ مغرب والوں نے لکھی ہے. میں نے اسلامک یونیورسٹی سے ایک باشریعت پروفیسر کو بلوایا کہ
آپ اس کو پڑھا دیں. تو وہ بھی وہی ٹیکسٹ بک اور وہی آؤٹ لائن لے کے آئے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی ہمارا اسلام ہمیں اس کے بارے میں بزنس ایتھنک کوئی رہنمائی نہیں کرتا. میں نے کہا ہاں اس کے بارے میں میرے 1-2 لیکچرز ہیں, اسلامک بزنس ایتھکس بھی ہے اور اس کے بارے میں بھی میں 1-2 لیکچر دیتا ہوں. تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اس میزان میں ہم جو یعنی اصل جو چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے, ان کے پاس نقل بھی نہیں. ہمیں ایک تو کہتے ہیں 2 نمبر کا مال, ان کے پاس تو 3 نمبر کا بھی مال نہیں ہے. مگر پڑھائی جو دنیا میں جاری کتاب وہ ان کی کتاب ہے. ہماری کتاب یعنی ہمارے اپنے مسلمان اسٹوڈنٹس, مسلمان ٹیچر جو ہے وہ ان کی کتابیں پڑھا رہے ہیں. اس سے زیادہ بڑی شرمندگی کا مقام مجھے نہیں سمجھ میں آیا. تو یہ جو علمی میدان ہے اس کو ان لوگ نے مار لیا ہے اور غلط مارا ہے. جو ان کے علم ہیں وہ بودے ہیں, کمزور ہیں, غلط ہیں, خراب ہیں, انسانیت کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. اس سے ان کی اپنی معیشت کو دیکھ لیں, معاشرت کو دیکھ لیں کہ تباہ ہو گئی ہے. اس وقت امریکہ میں 50% سے زیادہ بچے جو پیدا ہو رہے ہیں وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہیں. اور ایک بچہ جب ماں باپ کی محبت نہیں پاتا تو اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ان کے جو معاشرتی علوم ہیں ان میں انہوں نے کہا گیا کہ ہر انسان فطری طور پہ خود غرض ہے. یہ ہمارے اکنامکس میں سکھایا جاتا ہے باقاعدہ. کیوں؟ اس لیے کہ یوم حساب ہے ہی نہیں. تو اب خود غرضی کے علاوہ یعنی دوسرے کی خیر سگالی کرنے سے ہمیں فائدہ ہی کیا ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اگر ہمیں کوئی اس کا بدلہ دے دے. تو ہمیں تو یہ بتلایا جاتا ہے کہ عمل تو اخلاص سے اللہ تعالی کی خاطر کرو. کسی سے اپنی عمل کا ہم تو نہ شکریہ مانگتے ہیں نہ اس کا کوئی معاوضہ مانگتے ہیں. ہم اپنی خدمت معاوضہ تو صرف اللہ سے مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, صرف اپنی خاطر خدمت کرو, اپنے فائدے کے لیے. تو جب انسان اپنے فائدہ ہی سوچے گا تو پھر یہی ہوگا کہ خاندان ٹوٹ جائیں گے. اور ایسا ہوتا ہے جب ایک آدمی ہے وہ اس کے پاس پیسہ ہے, حیثیت ہے, اس کے ایک خاندان بھی ہے, مگر وہ اس کو کوئی نئی خاتون پسند آ گئی. تو اب وہ کہتا ہے کہ میں اپنے نفس کو کیوں روکوں, اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا کہ اپنی پرانی بیوی اور اپنے بچوں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں, ان کے نخرے وقرے سنبھال رہا ہوں, تو کیا ملا ہے؟ اس کو چھوڑو کہ نئے عیش اختیار کرو. تو ایسا ہی ہوا اور ہونے لگا اور بہت رائج الوقت ہو گیا. کیونکہ جب آپ کی معاشرے کی تعلیم ہی یہی کہ ہر انسان خود غرض ہے اور زندگی کا مقصد ہے کہ اپنی لذت نفس کے پیچھے پڑو اور کسی اور کا خیال نہ کرو اس معاملے میں. اگر کسی دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے یہ اس کی مرضی. ایک کتاب ہے جو جب میں وہاں پڑھ رہا تھا امریکہ میں تو بہت مشہور تھی, وہ بیسٹ سیلر ہوئی تھی. اس کا نام تھا لکنگ آؤٹ فار نمبر 1, کہ ہر انسان کا نمبر 1 تو وہ خود ہے اور اپنی خدمت کے اوپر کسی اور کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. کیونکہ میری خدمت کوئی اور نہیں کرے گا, میں اپنی ہی خدمت خود کروں گا تو میری خدمت ہوگی. یہ بھی ایک غلط مفروضہ ہے مگر خیر. تو یہ خود غرضی کو ان کی سکھلایا گیا. جب خود غرضی سکھایا گیا تو اس کا یہی اثر ہوگا کہ خاندان ٹوٹ جائیں گے. اور تو یہ ہوا, یعنی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی جو معاشرتی علوم ہیں اس سے ساری دنیا کو بہت نقصان پہنچا ہے. اب ہمارا یہ کام ہے کہ ان کو یعنی اپنے ہمارے پاس جو صحیح علوم ہیں ان کے پاس ایک اصول الفقہ ہے جو انہوں نے وضع کیا ہے. وہ اصول ان کو بتلاتا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرت کو کیسے چلانا ہے. یہ اصول غلط ہیں اور ہر انسان کے لیے مضر ہیں اور ان کی معاشرت کے لیے مضر ہیں. اب ہمارا کام یہ ہے کہ علمی طور پہ اس کا ثبوت دیں اور یہ دیا جا سکتا ہے. ہم یہ بتلا سکتے ہیں کہ جس طرح سے آپ بتلاتے ہیں کہ سود سے فائدہ ہوتا ہے, ہم بتلا سکتے ہیں کہ سود سے یہ نقصان ہوتا ہے. مگر اس کے لیے ہمیں ایک علمی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں یعنی صرف علمی محنت نہیں بلکہ اس کو کر کے دکھانا ہے. تو اب یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم
کر کے نہیں دکھلا سکتے، کیونکہ ہمارے پاس ماڈلز نہیں ہیں، اور ہمارے پاس یعنی وہ ادارے نہیں ہیں، وہ بلکہ ان کے نمونے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس وقت کیسے چلائیں۔ اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ ان کے اداروں کی بنیاد پہ چل رہی ہے، ان کے بینک چل رہے ہیں، ان کے، تو ہم ان کا کوئی متبادل نہیں لا سکے ہیں۔ وہ یعنی جب پہلی مرتبہ طالبان وہاں آئے تو وہ آئے ہمارے پاس کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اسلامی نظام کیسے چلائے، اسلامی بینک کیسے چلائیں، تو ہمارے پاس کوئی حقیقی اسلامی نظام نہیں تھا۔ وہی ان کا پیوند کاری والا نظام تو ہے، مگر چپی لگانے سے فرق نہیں ہوتا۔ جو اصل نظام ہے وہ اس کی اور ہی شکل ہے، اور اس کی شکل کسی کے ذہن میں نہیں ہے اس وقت کہ وہ کیا ہوگا۔ اس کو بنانے کے لیے ایک بڑی محنت کی ضرورت ہے علمی میدان پہ۔ جب اسی طرح سے امام خمینی وہاں ایران میں آئے تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا زور نہیں ہے، اور ہم جس طرح سے چاہیں، آپ جو کہیں گے ہم اسی طرح سے نظام کو چلائیں گے، یعنی ہم اپنا تجارت کا نظام وہ بنائیں گے جو آپ بتلائیں گے۔ تو یہ اصلی اسلامی معیشت کا نظام کوئی ہے تو وہ ہم بتلائیں۔ تو کسی کے ذہن میں کچھ نہیں تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی نمونہ ہی نہیں ہے کہ وہ اصل کیا ہے جس کی طرف ہم جانے کی کوشش کریں۔ حالانکہ ایسا ہے، یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے، مگر وہ ہم نے اس میدان میں غور و فکر کی ہی نہیں ہے۔ وہ محنت جو کہ کرنے کی ضرورت تھی وہ ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایک مثال ہے، عدالت کا نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے، ہر نظام میں بڑے بڑے کارنامے کرنے کے ہیں، کیونکہ جو سوشل سائنس چل رہا ہے، جو ساری دنیا میں اس وقت رائج ہے، وہ بہت ہی بودا اور بیکار اور علم کی نقل ہے، بلکہ جہل ہے جس کو کہا جائے۔ اور ہمارے پاس اصلی علم ہے، مگر اب ہمیں اس کو میدان میں ثابت کر کے دکھلانا ہے۔ ثابت کر کے دونوں طرف سے ہوتا ہے، ایک طرف سے، بلکہ عموماً یہ پہلے ہوتا ہے، یعنی پہلے جو ہے وہ عقل کا کام ہوتا ہے کہ پہلے ہم عقلی دلائل سے اس کا یعنی ایک خاکہ تیار کریں، پھر اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ مگر اصل میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہم جب محنت میں لگتے ہیں کہ کوئی ادارہ بنائے جو اصلی شکل پہ ہو، تو پھر وہ جو علم جس کی ہمیں ضرورت ہے اس کو بنانے کے لیے وہ بھی ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سوشل سائنس دین ہے، سائنس نہیں ہے، اور تو پھر اب ہمیں اس کے مقابلے میں اپنا دین لانا، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک کنفیوژن، ایک غلط فہمی پیدا ہوئی کہ اہل مغرب نے جب دین سے انکار کیا تو پھر انہوں نے الفاظ کے مطلب بدل دیے۔ اور اب انگریزی میں جب شخص کوئی کہتا ہے ریلیجن، تو ریلیجن سے مطلب ہوتا ہے ایک عقیدہ، یعنی سوچنے کا ایک طریقہ، جس کا، اور ہمارے جو دین ہے دو لفظ ہیں انگریزی میں، ایک تو ہے طریقہ زندگی۔ طریقہ زندگی میں سب چیزیں آتی ہیں، یعنی ہمارے انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، وہ ادارے۔ تو انہوں نے کہا کہ دین جو ہے اس کا تو صرف یہ ایک ذاتی عقیدہ ہے، آپ جو مرضی آئے بلیو کریں، آپ کا عقیدہ مگر جو ہماری اجتماعی زندگی ہے یہ سوشل سائنس سے چلے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کے ہاں بہت خونریز جنگیں ہوئی کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دین جو ہے یہ اجتماعی زندگی کو نہیں چلا سکتا، کیونکہ اگر ہم دین کو لائیں گے اجتماعی زندگی میں تو اس سے تو پھر جنگیں ہوئی، 100 سال کی ان کی جنگ ہوئی، اور بہت ہی یعنی اس میں تباہی ہوئی سخت۔ تو یورپ والوں نے اپنی تاریخ سے یہ سبق سیکھا کہ دین کو ہمیں اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں کی ترتیب کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ استعمال کریں گے تو خون خرابہ ہوگا۔
تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر کیا کریں؟ پھر ہم نے کہا کہ ہم اپنے اصول جو ہیں وہ اپنی عقل سے اور اپنے مشاہدے سے وضع کریں گے، اور انہوں نے اپنی عقل مشاہدے سے وضع کیا۔ مگر یہ جو زندگی کی ترتیب ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری اجتماعی کوششیں کس رخ پہ چلنی چاہیے، اس کا حل ان کے پاس ہے نہیں، کیونکہ ان کے پاس نور ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہے نہیں، اور اس میں رہنمائی صرف ہماری قرآن اور ہماری احادیث اور ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے یعنی اولین زمانے کے معاشرے ترتیبیں، اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو ہم نے چھپایا ہوا ہے، اس کو ہم میدان میں لے کے نہیں آئے ہیں۔ اس کے اوپر یعنی ایک وہ بھی ہے احساس کمتری کہ وہ بہت ترقی کر گئے ہیں اور ہم پیچھے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے سیکھنا ہے، نہ یہ کہ ہمیں ان کو سکھلانا ہے۔ تو دراصل بات یہی ہے کہ یہ جو معاشرتی علوم ہیں، اس میں ان کو کچھ بھی نہیں آتا، ککھ نہیں آتا ہے جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم انہیں سکھلا سکتے ہیں، مگر پہلے ہمیں ان کی بات سمجھنی ہوگی تاکہ ان سے بات کر سکیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پتہ چلے گا کہ جو کہہ رہے ہیں بہت ہی بودھی اور بیکار باتیں ہیں، مگر ان کو اور اس سے بہت بہترین باتیں ہمارے پاس ہمارے اپنے میدان میں۔ تو ہمیں یعنی یہ بزنس ایتھکس کی کتاب جو ہے ہمیں لکھنی چاہیے کہ بزنس والوں کو، اور اس طرح سے یعنی بہت سارے اور ہیں میدان ہیں جہاں پہ ہمیں کتابوں کو پھر سے لکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مغرب علوم ہے جو یہ اصل میں یہ علم کا دھوکہ ہے، علم نہیں ہے۔ تو یہ وہ کام ہے جو ہمارے علماء کرام ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ علم ہے، مگر انہوں نے اس کو وہ میدان میں نہیں لائے ہیں، مقابلے میں نہیں لے کے آئے ہیں اس کو، اور یہاں پہ آنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا یعنی وہ مارکہ جب ہوگا تو پھر ہم اس میں دونوں کام ہیں، یعنی ایک تو علمی مارکہ ہے، ایک پھر اس کا عملی شکل ہے۔ یہ دیکھیں ہماری عدالتی نظام کتنا یعنی بودا اور خراب ہے، اگر ہم اس کے مقابلے میں لے آئیں جو اصلی اسلامی وہ نظام ہے، جو جس زمانے میں یعنی حضرت ابوبکر تھے تو وہ لوگوں کی لڑائی ہوتی تھی تو وہ آپس میں کسی قاضی کے پاس چلے جاتے تھے کہ ہمارا فیصلہ کر دو۔ اس طرح سے ہم اپنے یہاں پہ چلا سکتے ہیں، بلکہ چل بھی رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں، کہیں مدرسے میں ہے اس قسم کے، مگر بعض وجوہات سے یہ بہت اچھے نہیں چل رہے ہیں، جس کی تفصیل کا بھی اس وقت موقع نہیں۔ تو بہرحال میرے خیال میں یہاں پہ میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، اور سوال جواب کے لیے ہم موقع دیتے ہیں۔ خیال میں میری بنیادی جو موضوع تھا، جو تقریر تھی، جو میں بات کہنا چاہتا تھا وہ میں نے کہہ دی ہے، اور اصل یہی ہے کہ جو ہم لوگ ذہنی مغلوبیت جو ہے نا ہماری کہ مغربی علوم جو ہیں وہ ہماری قرآن سے ہمارے حدیث سے بہتر ہیں، یہ غلط بات ہے۔ جو اصل ہمارا علم ہے وہ تو زندہ ہے، ہم کیسے رہتے ہیں، یعنی ہماری زندگی کی کیا ترتیب ہونی چاہیے، اور یہ ہے مغربی معاشرتی علوم جو ان کو سکھلاتی ہے۔ اب ہم جتنی فزکس پڑھ لیں، ہم اس سے ہمت اور شجاعت اور وہ سارے سبق جو اسلام سکھلاتا ہے وہ اس میں سے کہیں نہیں ملیں گے۔ اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، نہ ہمیں کیمسٹری میں ملے گا، نہ فزکس میں ملے گا۔ ہاں ان کی سائیکالوجی میں تو ملے گا، مگر وہ غلط ملے گا۔ تو جو اصل زندگی کا موضوع ہے انسان کا کہ میری یہ قیمتی زندگی ہے، زندگی کو میں کیسے گزاروں، اس کا کوئی جواب نہیں مغرب کے پاس، اور اس کا جواب ہمارے پاس ہے۔ تو ہمارے علم دراصل بہت زیادہ قیمتی ہیں، مگر ایک تو ہم نے اس کی وضاحت نہیں کی، دوسرے ہم نے میدان میں اتر کے ان کو بتلایا نہیں۔ میں نے ایک لیکچر دیا کہ میں نے MIT میں پڑھا، جو وہاں کا سب سے بہترین اسکول ہے، مگر انہوں نے یہ مجھے نہیں بتلایا کہ تم کون ہو، تم اس زندگی کے ساتھ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جو قیمتی چیزیں جو ہر انسان جاننا چاہتا ہے، وہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ آپ جتنی کیمسٹری پڑھ لیں، جتنی میتھمیٹکس پڑھ لیں، جتنی بایولوجی پڑھ لیں، زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھلائے گا۔
تو اصل علم جو قیمتی علم ہے وہ تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. وہ ان کے پاس جو ہے وہ بہت ہی غلط ہے، ناقص ہے، ناقابل عمل ہے. اس پہ جو عمل کرتا ہے اس سے بہت نقصانات ہوتے ہیں، جو ہم ان کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. آج ان کا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، خاندان کٹ چکے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں. ڈپریشن، سوئسائڈ، الکوہلزم، ہر قسم کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں ان کے پاس. تو یہ اصل علم ابھی بھی ہمارے ہی پاس ہے، مگر ہم نے اس کو ثابت نہیں کیا. یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں. جب اس دعوے کی جب ہم دلیل پیش کریں گے تب ہماری بات کا جو ہے وہ اعتبار ہوگا. یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں.